السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی ویڈیو اپڈیٹس۔ آج آپ کی خدمت میں حدیث شریف کی فضیلت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر ایسا واز فرمایا جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا واز آپ نے فرمایا ہے، یہ تو جیسے کوئی رخصت کرنے والا رخصتی کے وقت خصوصی باتیں کہتا ہے، تو کچھ ہمیں وصیت و نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور مسلمان بادشاہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ ایسی حالت میں میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو اور اس کو دانتوں سے تھام لو اور نئی باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدیث پر عمل کرنا اختلاف و بدعت سے بچاتا ہے، اور جو اس سے بچ گیا وہ نجات پانے کا مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم کبھی بے راہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک، اللہ کی کتاب، نمبر دو، میری سنت یعنی حدیث۔ یہی دونوں چیزیں مشعل راہ ہدایت ہیں، اور یہی دونوں چاند و سورج ہیں۔ جس کے ہاتھ میں یہ دونوں یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف ہوں وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کے وقت حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میری امت کے فساد اور اختلاف کے وقت میری حدیث پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث نبوی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت حدیث کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے لیے حدیث بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ زمین پر کوئی علم حدیث کے طالب سے اچھا ہو اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہو۔ محمد بن عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن یسار ہم کو حدیث سنا رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، جب تم حدیث پڑھا کر فارغ ہو جاؤ تو سلام پھیر دو، اس لیے کہ اب تک تم نماز میں تھے۔ یعنی جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہے اسی طرح سے حدیث شریف پڑھانے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ خوش و خرم رکھے جس نے ہماری حدیث کو سن کر یاد کر لیا اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دیا۔ حدیث والے حق جماعت کے لوگ ہیں جنہوں نے سید الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے چہرے نہایت ہی منور اور رونق دار ہیں، جو بجلی کی طرح چمکتے ہیں۔ کاش کہ میں بھی حدیث والوں کے ساتھ ہوتا تو جو سبقت اور فضیلت ان کو حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہوتی۔ حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ یہی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین اور خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ دعا فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ تو میرے خلفاء پر رحم فرما۔ ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثوں اور سنتوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔
حدیث والے درود شریف کی کثرت اور مداومت کی وجہ سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے خلفاء، قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو نعیم اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں کہ زبردست فضیلت حدیث کے روایت کرنے اور پڑھنے والوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ کوئی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں ان علماء و حدیث کی جماعت سے پڑھ کر نہیں، نہ درود شریف کے پڑھنے میں اور نہ لکھنے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے کسی علم کو لکھے، یعنی میری حدیثوں کو لکھے اور اس کے ساتھ مجھ پر درود بھی لکھے، تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود لکھے تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر محدثین کو صرف یہی فائدہ ہوتا تو بھی بہت تھا کہ جب تک ان کتابوں پر درود ہے ان پر خدا کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابا جان، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ فرمایا، مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا، کس عمل پر؟ جواب دیا، صرف اسی عمل پر کہ میں ہر حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ ابو القاسم عبداللہ مروزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک جگہ بیٹھ کر رات کے وقت حدیثوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں پر نور کا ایک ستون دیکھا گیا جو آسمان کی بلندی تک تھا۔ پوچھا گیا کہ یہ نور کس بنا پر ہے؟ تو کہا گیا، حدیث کے آمنے سامنے پڑھتے وقت جو ان کی زبان سے درود نکلتا تھا، اس درود شریف کی بنا پر نور ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ یہ احادیث، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے، اور ہم سب مسلمانوں کو اس کے طفیل بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔